أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا أسأت فأحسن آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بزرگان محترم و برادران عزیز، جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر 5 نصیحتیں فرمائی ہیں، اور نصیحت فرمانے سے پہلے انداز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے معمول سے ہٹ کر تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 6 دن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرماتے رہے کہ اے ابو ذر، میں آپ کو کچھ نصیحتیں کروں گا، اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھنا، توجہ سے سننا، اچھی طریقے سے یاد رکھنا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ بس یہ جملہ کہہ کر آپ خاموش ہو جاتے تھے۔ 6 دن مسلسل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ابو ذر غفاری کو کہتے رہے۔ پھر 7ویں دن اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نصیحتیں فرمائی۔ پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ اوصی کا بتقوی اللہ فی سر امرک وعلانیتہ، کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہے، تقوی اختیار کرے، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔ اس پر گزشتہ جمعے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں چند گزارشات عرض کر چکا ہوں۔ فرماتے ہیں دوسری بات جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ اذا اسأت فاحسن، ابو ذر اگر آپ سے کوئی برائی ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر۔ اب برائی کی حقیقت کیا ہے، اس کے کیا درجات ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہے، انشاءاللہ آج عرض کریں گے۔ برائی کی حقیقت یہی ہے کہ ہر وہ کام ہر وہ بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ بنے، یہ گناہ کی حقیقت ہے، خواہ وہ انفرادی حالت میں ہو یا اجتماعی حالت میں ہو، خواہ وہ ظاہر میں ہو باطن میں ہو، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ گناہ کی حقیقت یہی ہے کہ ہر وہ کام ہر وہ بات ہر وہ کلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ بنے، اس کو گناہ کہا جاتا ہے۔ اب گناہ کے قرآن و حدیث میں اس کے 3 درجات ذکر فرمائے ہیں، 3 صورتیں ہیں، اور یہ بھی کہ قرآن و حدیث میں جب بھی گناہ کا ذکر ہو تو اس کے لیے الفاظ یہی 3 ذکر کیے جاتے ہیں۔ پہلے وہ لفظ ہے جو آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا علماء سے، وہ یہ ذم کہا جاتا ہے، ذال نون اور با۔ ذم کا معنی ہوتا ہے گناہ کا، لیکن اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ اس کا گناہ کا پہلا درجہ ہے۔ اس کی ذم کی حقیقت یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کرنے میں کوئی کوتاہی لغزش پیدا ہو جائے، اس کو ذم کہا جاتا ہے۔ یہ گناہ کا پہلا درجہ ہے، اس کی پہلی سیڑھی ہے۔ اور دوسرا لفظ وہ یہ ہے سیئہ کہا جاتا ہے، عربی لفظ ہے۔ اگرچہ ان تینوں الفاظ کے معنی ایک جیسے ہیں، گناہ ہیں، لیکن اس کی حقیقت میں وہ فرق ہے۔ دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں سیئہ۔ سیئہ کس کو کہتے ہیں؟ فرمائے اس کی حقیقت وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی کام، کوئی بات کہہ دینا، اس کو سیئہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اس جو گناہ ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید وعید اس کے اوپر وارد نہ ہو، اس پر ذکر نہ ہو۔ یہ دوسرا درجہ ہے گناہ کا۔ فرمائے تیسرا درجہ وہ کیا ہے؟ اس کو معصیت کے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، عصیان بھی کہا جاتا ہے۔ اور عصیان کا مطلب حقیقت کیا ہے؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی بھی کام، کوئی بھی کلام، گفتگو کر دینا کہ جس کے اوپر شدید قرآن و حدیث میں وعید نازل ہو۔ فرمایا اس کو معصیت کہتے ہیں۔ یہ گناہ کے 3 درجات ہیں۔ پہلے جو 2 درجے ہیں جس کو ذم اور سیئہ کہا جاتا ہے، اس کو دوسرے الفاظ میں کبیرہ کو گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے، اور تیسری معصیت کے بارے میں گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ اب ان تینوں گناہوں کے جب انسان سے سرزد ہو جائیں تو قرآن کریم کی روح سے اس چیز کے اوپر، انسان کے اوپر 4 گواہ اللہ پاک کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں۔ 4 وہ گواہ۔ سب سے پہلی چیز، جب انسان سے گناہ سرزد ہو تو زمین اس کے اوپر گواہ بن جاتا ہے۔ فرمایا یہی زمین قیامت کے دن گواہی دے گی، یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا۔ سورہ زلزال میں فرمایا کہ قیامت کے دن یہ زمین جس پر انسانوں نے گناہ کی ہوئی، یہ زمین ہر انسان کے بارے میں وہ گواہی دے گی، اس نے فلاں وقت میں، فلاں مکان میں، فلاں جگہ پر اس نے یہ گناہ میرے پشت پر کیا تھا۔ فرمائے دوسری چیز، جو انسان کے خلاف گواہ بن جاتا ہے گناہ کرنے پر، وہ فرماتے ہیں کرامن کاتبین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ، جب بھی انسان کی پیدائش ہو جائے، عالمی دنیا میں جب آ جاتا ہے تو 2 فرشتے مقرر ہوتے ہیں جس کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ انسان کی ہر نیکی، ہر برائی کو وہ لکھتے ہیں، یہ گواہ بنیں گے۔ فرمائے تیسرے کو چیز جو انسان کے گناہ کرنے پر گواہ بنیں گے، وہ فرمایا کہ انسان کے نامہ اعمال ہے۔ انسان نامہ اعمال میں ہر چیز درج ہوتی ہے، یہ انسان کے خلاف قیامت کے دن گواہی دے گی۔ اور چوتھی چیز فرمائی کہ انسانی اعضاء کا خود یہ انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ انسانی اعضاء جس سے انسان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، یہی انسانی اعضاء انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو انسان سے گناہ سرزد ہو جائے قرآن کریم کی روح سے، اگرچہ احادیث کے لحاظ سے تقریباً 8 بنتے ہیں کہ انسان سے جو بھی گناہ ہو، خواہ وہ صغیرہ ہو کبیرہ ہو، اس کے خلاف یہ 4 کی چیزیں اللہ رب العزت کے سامنے قیامت کی گواہی دے گی۔ اور یہ جو انسانی اعضاء ہیں کہ دیکھو زبان بولتی ہے، وہ بھی گوشت کا لوتھڑا ہے، اس کے اندر طاقت اللہ پاک نے رکھی ہے۔ اسی طرح یہ باقی اعضاء کو اللہ پاک گویا عطا فرمائیں گے۔ فرمائے کہ انسان اس وقت کہے گا، ان اعضاء کی طرف مخاطب کر دے قرآن کریم میں اس کا نقشہ بھی کھینچا ہے، یہ کہیں گے کہ آپ کو کیا ہوا کہ ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے جواب میں، یہ انسانی اعضاء قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہر چیز جس کو گویائی دی اللہ پاک نے، اسی نے تو آج ہمیں بھی گویائی کی طاقت بخشی ہے، آج ہم آپ کے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ تو یہ 4 چیز قرآن کریم کے روح سے انسان کے خلاف گواہی دیں گی۔ پہلے چیز وہ ذکر فرمائی کہ گناہ کس کو کہتے ہیں، گناہ کی حقیقت ذکر فرمائی کہ ہر وہ بات، ہر وہ کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ اور سبب بنے، اس کو گناہ کہا جاتا ہے۔ پھر قرآن و حدیث میں گناہ کے بارے میں 3 الفاظ بولے جاتے ہیں۔ نمبر 1 ذم،
دوسرا سیئہ اور تیسرا لفظ ہے معصیت. ان تینوں کی تعریفات اور حقیقت بیان فرمائی. پھر انسان سے گناہ سرزد ہو تو یہ چاروں کے جو چیزیں ذکر فرمائی قرآن کریم سے انسان کے خلاف گواہی ذکر کریں گے. اب یہ گناہ انسان سے ایسی چیز ہے کہ انسان اس کے نقصانات کیا ہیں. اگر کوئی انسان گناہ کر بیٹھے بھی، صغیرہ ہو کبیرہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، انفرادی حالت میں ہو، اجتماعی حالت میں ہو، ظاہر میں ہو باطن میں ہو، اس گناہ کے 3 اثرات ہیں، مضر انتہائی نقصان دہ اثرات ہیں. فرمائے سب سے پہلی چیز کہ انسان کے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکری وہ حالت ختم ہو جاتی ہے، ناشکری اس کے اوپر طاری ہو جاتی ہے. انسان ناشکر بن جاتا ہے. وجہ اس کی کیوں ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کے اوپر اللہ پاک کی بے انتہا نعمتیں ہیں. آپ کو وجود بخشا، عدم سے وجود میں لے کر آئے، آپ کو اعضاء عطا فرمائے ہیں. تو یہ کہ ساری کی ساری اعضائیں جو اللہ پاک کی طرف سے نعمتیں ہیں اور آپ اس کو دوسری جگہوں میں نافرمانی میں استعمال کرتے ہو تو فرمائے انسان کے دل میں ناشکری پیدا ہوتی ہے، ناشکری پر اتر آ جاتا ہے. فرمائے دوسرا نقصان گناہ کرنے کا کیا ہے؟ فرمائے دوسرا نقصان کہ انسان کے دل پر تاریکی چھا جاتا ہے. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، جب انسان گناہ کرتا ہے تو انسان کے دل پر وہ سیاہ وہ داغ لگ جاتا ہے. یہ معنوی اعتبار سے انسان اس کو محسوس خود بھی کر لیتا ہے لیکن ظاہر میں نظر نہیں آتا. فرمائے جب دوسرا گناہ کرتا ہے اسی طرح یہ داغ اس کے اوپر بڑھتے ہیں کہ پورے دل کو سمو لیتا ہے، اس کے اوپر چھا جاتا ہے. جب چھا جائے تو انسان کو نیکی اور برائی میں کوئی تمیز نہیں رہتی. وہ انسان کو نیکی اس کو برا سمجھتا ہے اور نیکی میں انسان لذت محسوس کرتا ہے. اور تیسری چیز فرمائی کہ اس گناہ کرنے سے جو انسانوں کے اوپر اس کے مضر اثرات پڑتے ہیں کہ عقل معوف ہو جاتا ہے، عقل وہ کام نہیں کرتا. آپ یہ ذہن میں رکھیں، جو انسان جتنا بھی تقویٰ دار ہوگا اس کی عقل دانائی اعلیٰ درجے کی ہوگی. اور جتنا بھی انسان گناہ کی دلدل میں پھنسا ہوگا اس سے اللہ پاک وہ عقل کی راہیں اس کو معوف کر لیتا ہے، ختم کر لیتا ہے، اس کے اندر صلاحیتیں چھین لیتا ہے. کسی کام میں کسی بات کے اندر صلاحیتیں جو پیدا ہوتی ہے عقل سے اس کو ختم کر لیتا ہے. یہ گناہ کے انتہائی خطرناک چیزیں ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گناہ کی حقیقت وہ ذکر فرمائی. قرآن و حدیث میں 3 باتیں ارشاد فرمائی. گناہ کے بارے میں 3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں. جب انسان گناہ کر لیتا ہے قرآن کریم کے روح سے 4 گواہ اس کے اوپر قائم ہو جاتے ہیں. اس لیے ابو ذر فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 5 نصیحتیں فرمائی اور یہ نصیحتوں انداز مختلف تھا. فرماتے ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہو جاتی آپ مجھے یوں فرماتے ہیں، اے ابو ذر آپ کو کچھ نصیحتیں کروں گا، اس کو توجہ سے سن لینا، اس کو اوپر غور و فکر کر لینا، اس کو عملی زندگی میں لے کر آنا، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنا. فرمائے 7 دنوں کے بعد اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 5 نصیحتیں فرمائی. اوصیک بتقوی اللہ، پہلی چیز فرمائی اوصیک بتقوی اللہ فی سر امرک وعلانیتہ، آپ نے ظاہر باطن میں اللہ پاک سے ڈرتے رہو، سب سے پہلی نصیحت یہ فرمائی. دوسری چیز فرمائی وَإِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنْ، آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اس کے بعد نیکی کیجئے، اس کے بعد نیکی کر دیجئے. اب گناہ کو ختم کرنے کی چیزیں وہ 2 کام کرنے ہوتے ہیں جس سے گناہ کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں. اور دونوں کے دونوں چیزیں کو حدیث پاک میں ذکر ہیں. قرآن کریم نے بھی اس کی نشاندہی فرمائی. قرآن کریم نے پہلی چیز فرمائی، اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا لیکن وہ الگ انداز سے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ بڑے اونچے درجے کے صحابی رسول ہیں. اللہ کی شان یہ جو آج ہم حدیث بیان کرنے اس کا دوسرا حصہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 38 سال کی عمر میں وفات پائی ہے، بڑے سمجھدار تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی والہانہ محبت تھی اور یہ اتنے خوش نصیب صحابی تھے
کہ اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ان کو ارشاد فرمایا، معاذ مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ اس کو اتنے خوش نصیب انسان جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا جب یمن کی طرف بھیج رہے تھے، انہوں نے فرمایا اللہ کے پیغمبر آپ مجھے چند نصیحتیں فرمائیے۔ فرماتے اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نصیحتیں فرمائی اس کو بھی۔ اب تھوڑا سا مختلف ہے لیکن مضمون ایک ہے۔ ان کو دوسری نصیحت فرمائی، پہلے چیز فرمایا اعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، دوسری چیز فرمائے وَإِذَا أَسَأْتَ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی گناہ کر بیٹھے تو آپ اللہ پاک کی طرف رجوع کرو، اللہ پاک سے بخشش طلب کیجئے۔ یہ پہلی چیز ذکر فرمائی حضرت معاذ بن جبل کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وَإِذَا أَسَأْتَ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، جب آپ سے گناہ سرزد ہو، آپ سے گناہ ہو جائے، بھول چوک ہو جائے، اللہ پاک کے حکم کے خلاف ورزی کر بیٹھے، آپ فوراً رجوع کیجئے اللہ کی ذات کی طرف۔ اور فرماتے ہیں یہ میں نے جو ذکر کیے 4 چیزیں انسان کے اوپر گواہ بن جاتی قرآن کریم کے روح سے، لیکن جب انسان رجوع کرتا ہے اللہ کی ذات کی طرف، اللہ پاک ایسے مہربان ذات ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جب انسان رجوع کرتا ہے اللہ پاک سے بخشش طلب کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے بڑے عجیب مضمون فرمائے، اذا تاب العبد انسى اللہ الحفظۃ ذنوبہ وجوارحہ ومعالمہ فی الارض۔ فرمایا حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کر لیتا ہے، رجوع کر لیتا ہے اللہ کی ذات کی طرف گناہ کرنے کے بعد، فرمایا اللہ پاک اس کے اوپر جو 4 چیزیں وہ گواہ بنا لیتا ہے، لیکن جب رجوع کر لیتا ہے انسى اللہ الحفظۃ ذنوبہ، اللہ پاک فرشتوں سے اس کو گناہ کو ختم کر لیتا ہے، فرشتوں سے وہ بلا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ نہیں اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ فرشتے اس کو مٹا دیتے ہیں، نہیں، اللہ پاک ان سے بلا لیتا ہے۔ پھر فرمایا ہوا جوارحہ، یہ اندام، یہ اعضاء جو انسان کے خلاف گواہی دیں گے، اللہ پاک اس سے بھی بلا لیتے ہیں، اس کو ختم فرما لیتا ہے۔ وَمَعَالِمَهُ مِنَ الْأَرْضِ، فرمایا یہ زمین جو انسان کے خلاف گواہی دیتا ہے، اللہ پاک اس نشانات کو ختم کر لیتا ہے، اس سے بھی ختم کر لیتا ہے۔ فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے حَتَّى يَلْقَ اللَّهَ لَيْسَ لَهُ شَاهِدٌ مِّنَ اللَّهِ بِذَنبٍ، فرمایا اللہ حدیث پاک میں موجم طبرانی کی روایت میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس انسان جب توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے گناہ کے بعد، اللہ پاک کی حالت وہ دیکھے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس انسان کی ملاقات جب اللہ رب العزت کے ساتھ ہو جائے گی، قیامت کے دن کسی ان کے اوپر اس کے خلاف کوئی گواہ قائم کرنا ہوگی، نہ زمین گواہی دے گی، نہ اس کے نام اعمال، نہ اس کے وہ صحیفے گواہی دیں گے، نہ اس کے وہ کرامن کاتبین، سب سے اللہ پاک بلا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس پر ایک نقطہ بھی محدثین نے ذکر فرمائی ہے، بڑے زبردست قسم کی، فرمایا کہ اللہ پاک دیکھو ان سے بلا لیتا ہے، فرمایا اس بات کی طرف اشارہ تھا کل قیامت کے دن میرے بندے کو نہ تو یہ صحیفے، نہ تو کرامن کاتبین، نہ زمین کے وہ نشانات اس کے خلاف گواہی دے کر ختم تو کر لیتا ہے، لیکن اس کو تانا نہ دے کہ وہ آپ نے تو گناہ کیے تھے لیکن ہم نے اس کو مٹا دیے، آپ نے تو گناہ کیے تھے، وہ نشانات محفوظ تھے لیکن اللہ پاک کی طرف سے حکم اس کو ختم کر دو، کیے تھے تاکہ یہ تانا میرے بندے کو نہ آئے، میرے بندے کو تانا نہ ملے۔ سبحان اللہ۔ دوسری چیز فرمائی جس سے گناہ ختم ہو جاتا ہے، قرآن کریم نے پر فرمایا سورہ ہود کی آیت کریمہ ہے، فرمایا اللہ پاک نے ان الحسنات یذہبن السیئات، فرمایا یہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر لیتی ہیں، یہ نیکیاں غالب آ جاتی ہیں، اس کو نام و نشان ختم کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تفسیر ابن کثیر میں اسی آیت کریمہ کے تحت 2 باتیں ارشاد فرمائی، اگرچہ مضمون اور بھی لمبا کیا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 5 کے 5 نمازیں جمعہ سے لے کر جمعہ تک، رمضان سے دوسرے رمضان تک، فرمایا جب انسان یہ اعمال کر لیتا ہے 5 نماز،
اگر جو فجر کی نماز ادا کر لیا تو اب رات کی عشاء سے لے کر فجر تک اگر اس سے کوئی گناہ ہوئے ہو تو اللہ پاک اس نیک اعمال کی وجہ سے اس کو ختم کر لیتا ہے. سبحان اللہ. پھر وہ زور کی نماز جب بندہ ادا کر لیتا ہے تو فجر سے لے کر زور تک اگر میرے اس بندے سے کوئی بھول چوک گناہ ہوئے ہو وہ اس کو ختم کر لیتا ہے. اسی طرح زور سے عصر تک، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء تک. فرمایا اسی طرح کوئی انسان جمعہ ادا کر لیتا ہے دوسرے جمعے تک تو جو گناہ اس سے ہوئے ہوں اس جمعے کی بدولت اللہ پاک ختم فرما لیتا ہے. فرمایا اسی طرح رمضان سے دوسرے رمضان تک بھی. ایک موقع پر آپ نے فرمایا، حدیث ہی صحیح ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ، آپ مجھے اس کی بات بتلاؤ کہ ایک بندہ اس کے گھر کے سامنے زبردست قسم کا پانی کا نہر ہو اور اس میں وہ پانچوں کے پانچوں مرتبہ غسل کرتا ہو اور پھر اس سے نکلتا ہو تو آپ بتاؤ اس کے بدن پر میل کچیل گناہوں کی وہ رہے گی؟ انہوں نے کہا نہیں. فرمایا ایسے ہی جب بندہ یہ پانچوں کے وقت نماز ادا کر لیتا ہے اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتے، اللہ پاک ختم فرما لیتے ہیں. لیکن محدثین فرماتے ہیں اس گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہ جہاں تک تعلق ہے بغیر توبہ کے وہ معاف نہیں ہوتے. لیکن اگر وہ حقوق اللہ سے ہو، لیکن اگر حقوق العباد سے اس کا تعلق ہو، کس کی غیبت کی ہے، کسی پر بہتان لگایا ہے، یا آپ نے کسی کی مال چوری کی ہے، یا آپ نے اس کے بندے کے مال چرایا ہو، مالی یا جانی اس کو نقصان پہنچایا ہو، جب تک کہ آپ اس کے حقوق ادا نہیں کریں گے آپ کو معافی نہیں ملے گی. فرمایا کہ حدیث پاک میں یہ ایک روایت ابن کثیر رحمہ اللہ نے اور بھی ذکر فرمائی. فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جناب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں تشریف لے کر آئے اور فرمایا کہ اے عمر، مجھ سے آج ایک گناہ سرزد ہوا ہے. ایک خاتون آئی میرے دکان میں نے اس کو مجھ سے کچھ چیز مطالبہ کر لیا. میں نے اس کو کہا کہ اس فلاں میں نے اس جگہ پر پڑی ہوئی، آپ اس کو دیکھ بھی لو، وہاں سے میں آپ کو دے دیتا ہوں. فرمایا اس کو لے کر گیا. جماع کے علاوہ کی ہر گناہ میں نے اس کے ساتھ کر لی، اس لیے کہ خلوت میں اکیلے میں نے اس کو پا لیا تھا. فرمایا اب مجھے پاک کیجئے، مجھ سے گناہ ہوا ہے. فرماتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا آپ نے یہ کام کیا ہے، آپ جاؤ کسی اور سے پوچھو. یا غالباً ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نام لیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہی بات فرمائی. فرمایا اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھیجا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے اچھا وہ شاید کہ اس کا شور اللہ کی راہ میں ہوگا، آپ نے اس کو اکیلا پایا ہوگا اور آپ نے اس کے ساتھ یہ گناہ کر لی. فرمایا ایسے ہی. فرمایا کہ اس کے بعد آپ نے فرمایا اس سے کہ جب جانے دو، آپ نے بڑا گناہ کیا. پھر اس کے بعد اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت اللہ پاک نے اتاری، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو ختم فرما لیتی ہیں. دوسری روایت کے مطابق آپ نے فرمایا کہ ابھی آپ نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا اللہ کے پیغمبر ضرور پڑھی. فرمایا اس نماز پڑھنے کی بدولت اللہ پاک نے آپ کی اس گناہ کو معاف فرما لیا. یہ ہے کہ نیکیاں انسان کی برائیوں کو ختم کر لیتا ہے. حضرت زازان انتہائی مشہور تابعی ہیں، بڑے محدث گزرے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصوصی شاگرد تھے اور انہی کے بدولت تو وہ برائیوں سے نکل کر نیکی کی طرف آئے. فرماتے ہیں جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں تھے تو کوفہ کی ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک سارنگی کی آواز آ رہی ہے اور ساتھ میں کوئی گانا گا رہا ہے سریلی آواز میں. تو آپ نے فرمایا کہ کاش یہ آواز قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہو جائے تو یہ بہتر ہوتا. فرماتے یہ بات حضرت زازان کی خدمت میں پہنچائی گئی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا. انتہائی خوبصورت قسم کی آواز تھی. فرمایا اللہ پاک نے اس کی تقدیر تبدیل اسے کر لی کہ زازان نے توبہ کر لی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ میں ابھی صحیح طور پر آپ کے ہاتھ پر وہ گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. فرمایا کہ یہ جو آواز مجھے اللہ پاک نے نعمت عطا فرمائی ہے اس کو پہلے میں برائیوں میں استعمال کرتا رہا، اب میں وعدہ کرتا ہوں اللہ پاک کے کلام میں اس نیکی کے کام میں خرچ کرتا رہوں گا. پھر فرماتے حضرت زازان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور تابعی ہیں، انہوں نے سارے کے سارے علوم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے سیکھے اور اپنے آپ کو وقف کر لیا علوم قرآن کے لیے. پھر فرمایا کہ ایسے مشہور راوی بن گئے کہ دوسرے کے لوگ جب بھی اس کا نام مبارک لے تو رحمت اللہ علیہ ضرور کہہ دیتا ہے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی
اکثر روایت حضرت زازان سے ہیں کہ اپنی برائیوں سے دندل سے آ کر اس طرف ہوئے، اپنی صلاحیتوں کو پھر اللہ پاک کے کلام اور نیکی کے کام میں خرچ کیا۔ فرمایا ان الحسنات یذهبن السیئات۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکی ومحقرات الذنوب فإن لها من اللہ طالبا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اے عائشہ، خصوصاً اپنے آپ کو گناہوں سے وہ دور رکھا کریں، خواہ وہ صغیرہ گناہ کیوں نہ ہو۔ اس نے اللہ پاک کی طرف سے اس کا مطالبہ کرنے کہا کہ اپنے آپ کو گناہ سے دور کرو، تو گناہ کی حقیقت ذکر فرمائی۔ پھر گناہ کے بارے میں 3 الفاظ قرآن و حدیث میں وہ استعمال ہوتے ہیں، ذم، سیئہ اور معصیہ۔ پھر فرمایا کہ گناہ کے جب انسان کر لیتا ہے تو 4 چیزیں انسان کے خلاف گواہ بن جاتی ہیں۔ پھر ذکر فرمایا کہ وہ گناہ کے نقصانات کیا ہیں۔ فرمایا گناہ کے نقصانات 3 ذکر فرمائی ہیں۔ وہ ایک گناہ کا نقصان یہ ہے کہ انسان سے وہ دل میں ناشکری کی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز انسان پر طاری ہو جاتی ہے کہ وہ یہ کہ انسان کا دل تاریک وہ بن جاتا ہے، سکونی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، اور تیسری چیز عقل معوف ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ گناہ 2 چیزوں سے ختم ہوگی، کہ گناہ سے استغفار ہو اور اس کے بعد آپ نیکی کیجئے، یہ انسان کے گناہ کو ختم کر لیتا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔